دلیل سلام ہے اور کرتا ہوں کہ محمد کرم من وجهه شمس الضحى من فضله فضل التجار من راته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسين شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ اسد حسین اور بقول دیگر قتل حسین نسل میں مرد یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب اللہ کے بعد از حمد و صلات جمعۃ المبارک کی یہ مقدس ساعتیں جو اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرمائی ہیں، ان مقدس ساعتوں میں حضور سید عالم کی آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ماہ مقدس اور اس کے ابتدائی ایام 3 محرم الحرام کو سادات کا قافلہ کرب و بلا میں پہنچا۔ 7 محرم کو سادات پہ پانی بند ہوا اور 10 محرم کو سادات نے دین اسلام کی عظمت اور حقانیت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بظاہر اگر بندہ دیکھے تو یہ احساس ضرور انگڑائی دیتا ہے کہ ایک شخص اپنا سارا کچھ اپنے بیٹے بانجے بھتیجے اپنے بھائی اور اپنے تعلق والے سارے اس طرح پیش کر دے اور ایک لمحے کے لیے پائے ثواب کے اندر لرزش تک نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو ہمارے بیٹے کے سر سے خون نکل رہا ہو، چوٹ آ جائے تو ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔
ایک لمحے کے لیے سوچو، اپنے بیٹے کا خون ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ حسین ابن علی جس نے 6 ماہ کا علی اصغر بھی پیش کر دیا مگر پائے صراط میں لرزش نہیں آئی، پھر بھی استقامت کا پہاڑ بن کے میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ کیا یہ آمن فامن یہ سلسلہ ہو گیا؟ نہیں، ابھی تو میرا حسین دنیا میں آیا، فضل لا کے حضور سید عالم کی گود میں رکھتی ہیں۔ میرے کریم نبی اپنے حسین کو میدان کربلا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کیسے؟ میرے نبی نے اپنے لعاب دہن سے اپنے نواسے کو گھٹی عطا فرمائی، گھٹی اپنا لعاب دہن دیا۔ کیوں دیا؟ پتا تھا میدان کربلا میں جائے گا، پیاس کی شدت ستائے گی، وہاں دکھ اور تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ یہ گھٹی اس موقع پہ میرے حسین کا صبر اور اس کی استقامت کو بڑھائے گی۔ حضرت فضل حضور کی گود میں پیارا نواسا دیا، رحمت عالم اپنے لعاب سے گھٹی عطا فرماتے ہیں۔ کبھی حسین پاک کے گلوئے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی رخساروں کو چومتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا، آنسو بہ رہے ہیں۔ سیدہ ام فضل عرض کرنے لگی، یہ حضور کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں اور جناب عبداللہ ابن عباس کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضور کی چچی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، نواسے دنیا میں آتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں، آپ کے آنسو نکل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، نواسوں کی پریشانیاں چومی جاتی ہیں، گال چومے جاتے ہیں، چہرے پہ بوسے دیے جاتے ہیں، کملی والے آپ ان خون چوم رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، چچی ام فضل، میرا یہ بیٹا جو آج تو دیکھ رہی ہے، ابھی مجھے اس کی اطلاع ملی ہے کہ تیرا یہ بیٹا میدان کربلا میں بے آب و گیا، وادی ایسی جگہ جہاں پانی کی فراوانی ہوگی، جہاں رزق کی کثرت ہوگی، مگر تیرے بیٹے کو نہ رزق میسر آئے گا نہ پانی میسر آئے گا۔ ایسے بھوکے پیاسے تیرا یہ بیٹا تیرے دین کی عظمت پہ قربان ہو جائے گا۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور آپ کا گلا چوم رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جس گلے کو آج مصطفیٰ اپنے لبوں سے چوم رہے ہیں، اس حلقوم کی عظمت کا اندازہ کرو، اس حلقوم کی رفعت اور مقام کا اندازہ کرو کہ وہ کتنی عظمتوں والا حلقوم مبارک ہے، گلوب مبارک ہے، کہ جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے لبوں سے چوم رہے ہیں۔ بہت ساری روایات میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک موقع پہ حضور سید عالم اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ اکبر، ایک اور بڑی خوبصورت روایت میرے ذہن میں آئی، پہلے وہ سنا لوں پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک دن
میں گھر میں تھا تو میری اماں محترمہ کہنے لگی آپ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں میری مغفرت کے لیے دعا کروائیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دل میں ٹھان لیا ضرور رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا فرمائیں، میری اماں کی مغفرت کی دعا فرمائیں. کہتے ہیں میں گیا، میں نے نماز پڑھی، حضور رحمت عالم نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے، صحابہ کے ساتھ باتیں ہونے لگی، اندھیرا چھا گیا. پھر رحمت عالم اٹھے، آپ چل دیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کملی والے آقا آگے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے میرے آقا نے پوچھا میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ نے خود ہی فرمایا. حضرت حذیفہ نے جواب نہیں دیا کہ میں حذیفہ ہوں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. رحمت عالم نے خود فرمایا حذیفہ. عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں. میرے آقا نے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. رحمت عالم نے دیکھا نہیں، بن دیکھے کہا حذیفہ ہے، اور بغیر سوال کے رحمت عالم نے جس مقصد کے لیے حذیفہ آئے تھے، جو دل کے اندر بات لے کے آئے تھے، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا حذیفہ اپنی مغفرت چاہتے ہو، ماں کی مغفرت کی دعا چاہتے ہو، غفر اللہ لک ولأمک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت. اب رحمت عالم متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ کبھی زمین پہ اس سے پہلے نہیں آیا، پہلی مرتبہ میری بارگاہ میں آیا ہے، اور اس نے آ کے یہ بات مجھے بتائی ہے. اے حذیفہ اس فرشتے نے آ کے بتایا، اور اس نے ایک قارورہ، ایک شیشی میرے پاس لائی ہے. اس شیشی کے اندر، اس قارورہ کے اندر وہ مٹی ہے جو میدان کرب و بلا سے تعلق رکھتی ہے. میدان کرب و بلا سے. حضور رحمت عالم اس مٹی کو سونکا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. کربلا کی مٹی حضور سونکتے بھی تھے، چومتے بھی تھے. رحمت عالم نے وہ قارورہ، وہ مٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ کے حوالے کی. فرمایا ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کربلا کی مٹی ہے. یا رسول اللہ یہ سنبھال کے رکھوں، اس کی کیا خاصیت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک دن ہوگا میرا حسین کربلا میں جائے گا، شہید ہوگا، اور جس دن میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گا. پھر وہ 10ویں محرم کا دن اس کو ذہن میں لائیے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ظہر کا وقت ہے، میں آرام کر رہی تھی، میرے خواب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آئے، اور حضور سید عالم نے آپ کے مبارک زلفیں جو ہیں ان پہ غبار تھا، آپ کے کپڑوں سے سفر کے آثار معلوم ہو رہے تھے. کہتی ہیں جب میں نے
کو دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو کملی والے آقا نے فرمایا سلمہ میدان کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں اٹھی، میں اٹھ کے اپنے اس صندوق کے پاس پہنچی۔ جب میں نے صندوق کھولا وہ کارورا، وہ شیشی وہ میں نے نکالی تو اس کے اندر جو مٹی تھی وہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی آپ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ نواسے ہیں جنہیں سید عالم نے اپنی آغوش تربیت میں جن کو پالا، جوان کیا، جن کو امتحان کے لیے سید عالم نے تیار کیا۔ بعض روایات میں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک رکھ دیتے تھے اور حضرت امام حسین یوں حضور کی زبان کو چوسا کرتے تھے جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے، اور کبھی میرے آقا حسین کی زبان کو اپنے دہن مبارک میں لے کے چوسا کرتے اور یوں چوستے جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ میرے کریم نبی کو اپنے نواسے سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا جناب حسین سے، لیکن ایک مرتبہ بھی میرے کریم نبی نے دامن پھیلا کے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میرے حسین پہ جو وقت آنے والا ہے اس کو ٹال دینا، میرے حسین کو امتحان سے بچا لینا، میرے اللہ میرے حسین کو امتحان اور آزمائش میں نہ ڈالنا۔ بلکہ ترمذی کی روایت میرے کریم نبی جب بھی دامن پھیلاتے میرے آقا یوں دعا کیا کرتے اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا، میرے مولا میرے حسین کو میدان کربلا میں صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا کرنا۔ ترمذی ہی کی روایت، حضور منبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ مسجد نبوی کا سین ناہموار ہے، اچانک امام حسن اور امام حسین، کون حسن اور حسین؟ حضور فرماتے ہیں ہما ریحانہ طایا من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ حسن اور حسین کون؟ جن کو میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرے حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کون حسن اور حسین؟ وہ حسن وہ حسین حدیث مبارکہ میں ہے کانا یدمہما ویشمہما، میرے آقا ان دونوں کو اپنے سینے سے چمٹایا کرتے، ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا کے پھر ان دونوں کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ کون حسین؟ ابن ماجہ کی روایت، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے،
سفر میں کہیں جا رہے تھے، اچانک دیکھا تو حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. چھوٹی عمر ہے، 9 عمر ہے، 9 عمر ہے، چھوٹی عمر، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. رحمت عالم قریب گئے، جناب حسین کو پکڑنا چاہا، آپ بھاگ کھڑے ہوئے، آگے آگے دوڑ رہے ہیں. حضور رحمت عالم ان کے پیچھے تشریف لے جا رہے ہیں. آخر گلی کے نکڑ پہ رک گئے. جب رکے نا تو حضور سید عالم نے آپ کو پکڑ لیا. یہ بڑا جن کے نواسے ہیں، جن کے پوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نواسے اور پوتے اپنے دادا پہ، نانا پہ کس قدر وہ ان کے سامنے ناز اور انداز کیا کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان نازوں کو اٹھانے والے اور ہمارے ان نازوں کو برداشت کرنے والے یہی ہستیاں ہیں. یہ ہماری ان اداؤں پہ ہمیں غصہ نہیں کریں گے بلکہ پیار کریں گے. تو حضرت امام حسین بچپن کا دور ہے، وہ بھی اسی طرح ناز کے ساتھ اپنے نانا جان کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں. رحمت عالم ان کے پیچھے ہے. اب گلی کی نکڑ پہ جا کے میرے آقا نے جناب حسین کو پکڑا. جب پکڑ لیا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ رحمت عالم نے ایک ہاتھ امام حسین کی گدی کے پیچھے نہ رکھا، ایک امام حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا. ذرا تصور تو کریں، بچوں والے تصور کریں کہ جب بچے پہ پیار آتا ہے تو ماں باپ، چچا ماموں، نانا دادا کس طرح محبت کے ساتھ ان کو پکڑ کے چومتے ہیں، ان کے چہرے پہ بوسے دیتے ہیں. میرے رحمت عالم نے ایک ہاتھ گدی کے پیچھے رکھا، ایک ٹھوڑی کے نیچے رکھا. حضرت امام عالی مقام کے منہ کو اپنے منہ کے قریب کیا، لبوں پہ لب رکھے، میرے حسین کے لبوں کو چوما. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کائنات والو حسین و منی وانا من الحسین. لوگوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کی تشریح میں اگر جاؤں تو بہت سا وقت درکار ہے. میں تھوڑی سی اور آگے بات بڑھاتا ہوں. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کون حسین؟ وہ نازک پلا حسین، جو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کریں، یا رسول اللہ مجھے ہرنی کا بچہ دیجیے، میرے بھائی حسن کو دیا ہے، مجھے بھی دیں. میرے آقا فرمائیں، حسین بندوبست کرتے ہیں. اتنے میں ہرنی اپنا بچہ لے کے حسین کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور عرض کرے، یا رسول اللہ جو بچہ پہلے آپ نے حسن کو دیا ہے وہ بھی میرا ہے، اور جو اب حسین کے لیے لائی ہوں یہ بھی میرا ہے، دونوں بچے میرے ہیں. ہرنی کو اپنا بچہ کیوں لے کے آئی ہے؟ بچوں کو تو ہمیشہ ہر ماں اپنے بچوں کو بچاتی ہے. تو پیش کرنے کے لیے لے آئی، تو حسین کے لیے لے آئی، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اے ہرنی، حسین میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بچے کا مطالبہ کر رہا
جس کے آنکھ سے آنسو نکلنے سے پہلے رب اس کے لیے ہرنی کے بچے کا بندوبست فرما دے. کون حسین؟ جو رات کو ماں سے، اپنی اماں محترمہ سے، اماں جان سے کہیں اماں جان صبح عید ہے، لوگوں نے نئے نئے کپڑے خریدے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں، ہمارے جوڑے کہاں ہیں؟ اماں جان کہیں بیٹا تمہارے جوڑے درزی کے پاس سے آ جائیں گے. صبح کی پو پھوٹے، دروازے پہ دستک ہو، پوچھا جائے، سوال کیا جائے آنے والے کون ہیں، وہ آگے سے جواب ملے اے اہل بیت رسول اللہ، اہل بیت کا درزی آیا ہے، کپڑے وصول کرو. جب رحمت عالم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی یا رسول اللہ حسن و حسین کے جوڑے درزی لا کے دے گیا ہے، تو میرے آقا مسکرا کے فرمائیں میری فاطمہ تجھے پتہ ہے آنے والا درزی کون تھا؟ یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. تو میرے آقا فرمائیں اے فاطمہ آنے والا کوئی دنیا کا درزی نہیں تھا، آنے والا سدرہ نشین جبریل امین تھا. حسین کی عظمتیں کیا پوچھتے ہو؟ جو ادھر مطالبہ کرے ادھر رب جنتی پوشاکیں بیچ دے، رب جنتی جوڑے عطا کر دے. اس حسین کی عظمت، اس کا مقام اور اس کی رفعت کا کیا کہنا؟ اتنا نازک بلا ہے. بس آخری بات کر رہا، وقت اپنا حساب توڑ چکا ہے. بس آخری بات، اتنا نازک بلا، اللہ بھی جس کے ناز اٹھاتا ہے، پیارے مصطفیٰ بھی جس کے ناز اٹھاتے ہیں، جناب حیدر کرار بھی جس کے ناز اٹھاتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جس کے ناز اٹھاتی ہیں، وہ ناز بردار. ایک دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کے پاپوش مبارک، آپ کے مبارک جوتوں پہ گرد پڑی ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر لی اور اس کے ساتھ آپ کے مبارک جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا. یہ ابو ہریرہ کو معمولی بندہ نہیں، یہ حضور کے وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ حضور کی روایات بیان کی ہیں. جناب ابو ہریرہ جوتے صاف کرنے لگ گئے. جب آپ فارغ ہوئے تو دیگر جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا ابو ہریرہ آپ حضور کے اتنے عظیم المرتبت عالی شان صحابی ہو اور اتنے عمر رسیدہ ہو، اس نوجوان بچے کے جوتے صاف کر رہے ہو. تو جناب ابو ہریرہ نے اس موقع پہ جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اپنے سینے کے اندر اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ اور پھر آل رسول کا ادب و احترام بجا لاؤ. اسی ادب و احترام کے اندر اللہ نے بہت ساری عظمتوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں او لوگوں، اس آنے والے شخص کے فضائل و مناقب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تم اس کے قدموں کو دھو کے پانی پیا کرتے. یہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے. اللہ اکبر. کتنا نازوں والا، اتنی عظمتوں والا انسان میدان کرب و بلا میں کیوں کھڑا؟ کیا کوئی ذاتی غرض تھی؟ حکومت چاہیے تھی؟ اقتدار چاہیے تھا؟ کوئی ناموری چاہیے تھی؟ نہیں. ناموری کی بات ہوتی تو یہ تو سید عالم کا نواسہ ہے، اس سے بڑھ کے کس کی شان ہو سکتی تھی؟ حکومت چاہیے تھی تو مدینے میں اصحاب رسول اللہ کی اولادیں آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا
کھڑی تھی، اے حسین ابن علی تم اپنی زبان سے آواز نکالو، ہم ہر وہ کام کر دکھائیں گے جو ناممکن ہوتا ہے۔ امام عالی مقام کا مدینہ چھوڑنا، مکہ چھوڑنا، میدان کرب و بلا میں جانا، درے اخلاق اٹھائیے، فتاوی شامی اٹھائیے، دیگر کتب اٹھائیے، رحمت عالم کا یہ نواسہ یوں ہی نہیں نکلا۔ جب یزید کی بدکاریاں حد عروج کو پہنچ گئی، یزید شراب نہ صرف خود پیتا تھا بلکہ شراب کی محافل قائم کرتا تھا۔ آج کی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ حسین ابن علی کا نام لینے والوں، شراب حسین کے خیمے میں نہیں، یہ یزید کے خیمے میں۔ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، صرف یا حسین کہنے سے، سلام یا حسین کہنے سے بات نہیں بنتی۔ حسین کا کردار اپناؤ، حسین کا طریق اپناؤ، حسین کے طریقے پہ چل کے دکھاؤ کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا کردار حسینی ہے۔ یزید اتنا بدکار، یزید کے دور میں سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو رواج ہوا، سوتیلی بہنوں کے ساتھ نکاح کو رواج دیا گیا۔ اتنا بدکار کہ جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے بندھوائے رکھے، 3 دن تک اپنے فوجیوں پہ مدینے کی معزز و محترم خواتین کو حلال کیے رکھا، اتنا بدکار۔ اور آج لوگ یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کہیں نہیں پتا چلا، اور کہیں نہیں پتا چلا، یزید کے بیٹے سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے، اور اس نے کیا کہہ کے حکومت کو ٹھوکر ماری تھی۔ اس نے تو یہی کہا تھا نا کہ میرے باپ نے وہ بدترین کام کیا ہے کہ جو صبح قیامت تک جو داغ ہمارے چہرے سے نہیں مٹ سکتا، کہ اس نے آل رسول کے خون سے اپنے منہ کو رنگین کیا ہے، اس نے آل رسول کی بے حرمتی کر دے توہین آل رسول کا ڈبہ اپنے اوپر لیا ہے۔ بات ختم کرتا ہوں۔ وہ حسین ایسے نہیں نکلا تھا، نمازوں کی پابندی جاتی رہی، اور بادشاہ کے دربار کے اندر بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنائی جا رہی تھی۔ مسلمان حکمران اتنا عیاش تو نہیں ہوتا، بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنائی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں حسین ابن علی مسلح پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا، حسین ابن علی مسجد نبوی کا سجادہ بن کے بیٹھا رہتا، نہ حسین ابن علی کو میرے مصطفیٰ نے، میرے مرتضیٰ نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا کہ ایک دن آئے گا دین رسول اللہ کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت حسین ابن علی میدان کرب و بلا میں دین کو اپنے خون سے سینچے گا، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کے خون سے سینچے گا، اپنے 18 سال کے علی اکبر کے خون سے سینچے گا، پھر دین کے چہرے پہ بہار آئے گی۔ اور چشتیوں کا تاجدار اسی بات کو بیان کرتا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ اور بقول اقبال، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ یوں ہی نہیں کہا، حقیقتاً اسلام کو چاشنی، اسلام کو نیاب بدولا جناب حسین ابن علی کے کردار سے ملتا ہے۔ آئیے میں اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ حسینی بن کے جئیں گے، حسینی بن کے رہیں گے،
حسین والا کردار اپنائیں گے، جھوٹ اور منافقت کے ساتھ، بد عیبی اور بد دیانتی کے ساتھ کبھی سلو نہیں کریں گے. ہر اس عیب سے ہماری جنگ، ہر اس عیب سے ہمارا ٹکراؤ ہوگا، ہر اس باطل سے ہمارا ٹکراؤ ہوگا جو دین رسول اللہ کی سرحدوں کو پامال کرنے کے لیے بڑھے گا. حضرات، کردار حسینی، مشن حسینی اپنانا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. وقت بہت آگے چلا گیا. بات کو اختتام کے لے آیا ہوں. فقط ایک مطالبہ حکومت وقت سے، میں آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ حکومت وقت سے کرنا چاہتا ہوں. یہ چند دن پہلے 4 محرم کو ایک انتہائی دریدہ ذہن، غلیظ اور انتہائی گھٹیا انسان نے میرے اور آپ کے آقا کے اس یار غار، اس رفیق سفر، اس رفیق حضر، اس آقا کے عظیم ساتھی جسے رب کے قرآن نے صاحب ہونے کا، صحابی ہونے کا تاج عطا فرمایا. 1,24,000 میں سے ایک ہی وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کو رب کے قرآن نے بیان کیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. وہ عظیم المرتبت صحابی جو دنیا میں رہا تو حضور کے ساتھ ساتھ ہر پہلو میں حضور کے ساتھ ہے، اور جب وصال ہوا تو حضور کے پہلو مبارک میں آج بھی مسودہ خاک، جسے حضور نے دنیا میں بھی اپنے سے جدا نہیں کیا اور اب قبر میں بھی، مزار میں بھی سرکار نے اپنے سے جدا نہیں کیا. اس ہستی کی بارگاہ میں دریدہ دہانی اور پھر حکومت وقت ابھی تک اس ملعون کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے. شاید یہاں سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں حکومت وقت اپنی سرپرستی میں فرقہ واریت تو نہیں پھیلانا چاہتی. ہم پرامن ضرور ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو امن کی ضرورت ہے. اس ملک کو بنانے میں ہمارے بزرگوں نے کردار ادا کیا ہے، ہمارے نوجوانوں نے کردار ادا کیا ہے، ہماری ماں اور بیٹیوں نے اپنے خون سے اس کی بنیادوں کے اندر اپنے خون سے اسے سینچنے کی کوشش کی ہے. میرے بھائیوں، اس ملک کا امن ہم برباد نہیں کرنا چاہتے، مگر یہ بات حکومت وقت سے تواگے بہل کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ گستاخانے صحابہ کو لگام نہیں دیں گے تو رب محمد کی قسم، محمد کے یہ غلام، صحابہ کے یہ نوکر خود ایسے قریب انسانوں کی زبانوں کو کتیوں سے کھینچ کے کتوں کے سامنے ڈال دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ ایسے غلیظوں کو پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے لے جاؤ اور پھر انہیں سرے عام چوراہے میں لٹکا کے حضور کے صحابہ کی توہین کرنے والے ان بدگماشوں کو سرے عام سزا دے کے حضور کے صحابہ کے نوکروں کے دل ٹھنڈے کرو، وگرنہ یہ آتش ایسی ہے کہ یہ اگر یہ بھڑک اٹھی تو تمہارا باپ بھی سے نہیں روک پائے گا، پھر تمہاری جیلیں اور تمہاری تمام تر ایجنسیاں اسے نہیں روک پائیں گی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے غلیظوں کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دو تاکہ غلامان رسول کے دل ٹھنڈے ہو جائیں.
ہم کسی بھی ایسے بے حیا غلیظ انسان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے جو حضور کی آل کا گستاخ ہو یا حضور کے اصحاب کا گستاخ ہو. ہمارے لیے دونوں ایک درجے کے گستاخ ہیں، چاہے وہ آل نبی کا گستاخ ہے، چاہے وہ اصحاب رسول اللہ کا گستاخ ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے تمام تر شر پسندوں کو سزا دی جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو غلامان رسول کے جذبات ہیں ان کے ساتھ نہ کھیلا جائے. اگر آپ کے ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے، آپ کی انتظامیہ حرکت میں نہیں آئے گی، تو پھر یہ غلامان رسول یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ غازی ممتاز کی طرح، غازی فیصل کی طرح، غازی علم الدین کی طرح خود فیصلہ کر کے تمہیں بتائیں کہ اگر تمہارے اندر اتنی سخت نہیں تو محمد کے غلام اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی گستاخ کو کسی بھی وقت پکڑ کے کافر کردار تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عنایت فرمائے، حضور کے صحابہ و اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور ارباب اقتدار کو وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.